ویسے کہنے کو تو یہ فیس بک ہے، مگر یہاں بہت کم لوگ آپ کو آپ کے چہرے سے جانتے ہیں، اس لیے گھبرائیے نہیں۔ اگر آپ کی شکل پہ نحوست طاری ہے تو فکر نہ کریں، بس انٹرنیٹ سے کسی دانشور دکھتے انسان کی پکچر اٹھائیں اور اپنی ڈی پی بنا لیں۔ اس سوشل میڈیا دنیا میں اس کا چلن عام ہے، اور اگر آپ نے ہزاروں لائک سمیٹنے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ صبح اٹھ کر آپ کے اٹس بریک فاسٹ ٹائم گائز یا ہاؤ از مائی مارننگ لک ٹائپ کے سٹیٹس کا انتظار کیا کریں، تو کسی بھی خوبصورت خاتون کی پکچر لگائیں، یا نہ بھی لگائے، بس زنانہ نام ہی کافی ہے۔ تو دیکھیے دن بدن آپ لوگوں میں کیسے مقبول ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کے ابلے ہوئے انڈے اور سڑے ہوئے ٹوسٹ پر بھی واؤ، یمی، مائی فیورٹ اور گریٹ چوائس میم جیسے کمنٹ کریں گے۔ اب آپ کو چاہیے ایک عدد انٹرنیٹ کنیکشن اور ایک عدد سمارٹ فون، اور آپ دانشور بننے کی جانب پہلا قدم اٹھا چکے ہیں۔ اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے بایو میں دنیا جہان کی ڈگریاں اور جگہ جگہ کام کرنے کا تجربہ لکھ ماریں۔ فکر نہ کریں، اس دنیا میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ جا کر تصدیق کرتا پھرے کہ ڈگری اصل ہے یا نقل۔ اور یہ ادارہ جہاں کے آپ سی او، جنرل مینیجر یا ڈائریکٹر ہوں، یہ آپ کے فون کے باہر وجود بھی رکھتا ہے کہ نہیں، بالکل اہم نہیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو ڈاکٹر یا انجینئر پروفائل میں لکھنا کافی سود مند رہے گا، اور لوگ آپ کی بات پر جلدی یقین کریں گے۔ اگر آپ خاتون ہیں تو بس یہی کافی ہے کہ آپ خاتون ہیں۔ لوگ آپ کی کہی بات کی گواہی یوں دیں گے جیسے آپ کو برسوں سے جانتے ہیں۔ بس آپ کو کمنٹس میں انگریزی میں تھینکس لکھنے کے سپیلنگ یاد کرنے ہوں گے۔ بس تھوڑا سا صبر اور آپ دانشور بننے کے پہلے مرحلے کی انویسٹمنٹ سمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی شکل میں کر چکے ہیں۔ اب بس آپ کو سمارٹ کھیلنا ہے۔ فیس بک پر تھوک کے حساب سے لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں۔ فیس بک کے میکانزم کے مطابق آپ کو تھوک کے حساب سے ہی جوابی ریکویسٹ موصول ہوں گی۔ آپ نے سب قبول کرتے جانا ہے تاکہ آپ کے فالوورز بڑھیں، آپ کی دانش کا چرچا 400 پھیل جائے گا۔ اس فرینڈ شپ کے عمل کے دوران آپ نے مختلف پیجز لائک کرتے جانا ہے، جیسے اقوال زری، بیسٹ کرسچن، گولڈن ورڈز یا کامیابی کے نسخے وغیرہ، اور گاہے بگاہے فلسفیانہ ٹائپ کے اقوال اپنی وال پر شیئر کرتے جائیں۔ یاد رکھیے، اب آپ دانشور بننے کے 2 کٹھن مراحل سے گزر کر تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگلے مرحلے میں آپ نے بہت سے ایسے پیجز کو لائک کرنا ہے جن میں صبح بخیر، کسی بہتر جھرنے کے ساتھ دعائیہ میسیجز، مذہبی مقامات کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور دینی کلمات روز ملتے ہیں۔ گھبرائیے نہیں، یہ تو آپ کے فالوورز کی صرف صبح کی ڈوز ہے۔ ان کو دوپہر اور شام کی ڈوز دینے کے لیے آپ کو کچھ پیچیدہ پیجز لائک کرنا ہوں گے، جیسے اکانومسٹ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، گلوبل وارمنگ وغیرہ۔ اگر یہ آپ کی اوقات سے باہر ہو اور ایک لفظ بھی آپ کے پلے نہیں پڑ رہا، تو اپنی فرینڈ لسٹ میں موجود سچی مچی کے دانشوروں کی لکھی کتابیں اور باتیں، ویڈیوز بلا اجازت دھڑلے سے کاپی کر کے اپنی وال پر پیسٹ کریں۔ اتنے ثقیل الفاظ کاپی کرنا اور پھر یہ خیال رکھنا کہ کوئی زیر زبر پیسٹ ہونے سے نہ رہ جائے، بلا شبہ جان چھوکوں کا کام ہے۔ اور اس پر اگر کوئی آپ کی شیئر یا کاپی کی ہوئی پوسٹ پر بےہودہ سا منطقی سوال پوچھ لے تو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا۔ آپ نے اپنی دانش کے موتی بکھیر دینے ہیں، جس کو سب لوگ چنیں گے۔ کون لوگ؟ جو آپ کے فالوورز ہیں، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی اس جاہل دلائل مانگنے والے سے نبٹ ہی لے گا۔ اگلے مرحلے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک ہی پروڈکٹ پر انحصار کرنا ہے یا اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسٹیفائی رکھنا ہے۔ زیادہ تر فیس بکی دانشور ڈائیورسٹیفائز پورٹ فولیو رکھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ بھی مذہبی پیجز اور سیاسی پیجز لائک کر سکتے ہیں، بلکہ ایک قدم آگے جاتے ہوئے لطائف اور میمز بھی پیجز کو لائک کر کے رکھیں تاکہ تڑکا لگا رہے۔ بوقت ضرورت ہر قسم کا اسلحہ آپ کی آلٹری میں تیار رہنا چاہیے۔ مثلا رمضان میں مذہبی پیجز کام آئیں گے اور آپ کی آڈینس آپ کو ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے روپ میں دیکھے گی۔ وبا کے موسم میں آپ کے پاس بیماری سے بچنے کے نسخوں سے لے کر دم سے شفایاب ہونے والوں کے انٹرویو تک ہونے چاہیے، جنہیں آپ بوقت ضرورت ریلیز کر سکیں اور اپنی طبی اور سیاسی اہلیت کا لوہا منوا سکیں۔
حالات نارمل ہوں تو لطیفے اور میمز شیئر کر کے لوگوں میں اپنا سافٹ امیج کریٹ کریں. بس کچھ اسی قسم کی کوششیں کرتے رہیں. اپنے الفاظ کا استعمال کم سے کم کریں اور زیادہ انحصار شیئر اور کاپی پر ہی کریں. اس کے علاوہ آپ کی دانشوری کے اوپر کوئی جاہل شک نہ کر سکے گا. اب آپ سکہ بند فیس بک دانشور بن چکے ہیں، وہ بھی فلی لوڈڈ، یعنی کہ تمام لوازمات کے ساتھ. آپ کے ہزاروں فالوورز ہیں. اب آپ اپنا حلقہ عقیدت انسٹاگرام اور ٹویٹر تک بھی بڑھا سکتے ہیں. بلکہ اگر کام بڑھ گیا ہے تو کسی ایم اے پاس بیکار لونڈے کو اپنے اکاؤنٹ ہینڈل کرنے کے لیے رکھ لیں. وہ دن دور نہیں جب آپ کی شہرت اور خیالات سے متاثر ہو کر آپ کو کسی مارننگ شو میں انوائٹ کیا جائے گا، اور کیا بعید وہاں آپ سے کوئی سپر ہٹ پرفارمنس سرزد ہو جائے یا کوئی جملہ ہٹ ہو جائے. بلکہ اب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کسی گانے پہ ناچنے کے بعد پاک بھارت میں آپ مشہور ہو جائیں. ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی آپ بن سکتے ہیں. اب آپ کو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا ہے، اور وہ کام جو آپ نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے شروع کیا تھا آپ پر پیسہ بھی برسائے گا اور شہرت بھی.